تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جان موت کو چکھنے والی اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سورۃ العنکبوت آیت 2 اور 3. کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا, ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے, سو ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا اللہ. اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا, اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں, جو اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں, جنہوں نے صرف زبانی کلامی کچھ بات کہہ دی اور انہوں نے اس کو حقیقت میں نہیں مانا. تو یہاں پر آپ دیکھیں نا, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے آزمائش میں ڈالا. کیوں ڈالا؟ تاکہ اللہ سچوں اور جھوٹوں کو جان لے. کیونکہ آگ کس لیے جلائی جاتی ہے؟ تاکہ جس چیز کو جلایا جا رہا ہے اس میں اس کا اچھا برا پہلو سامنے آ جائے, کھرا کھوٹا الگ ہو جائے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, ان معاویہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم يبق من الدنیا الا بلاء وفتنہ. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے. دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے, یعنی ہر لمحے امتحان ہی امتحان ہے. ایک امتحانی سفر ہے یہ سب, یہ پوری زندگی. پھر یہ کہ ہر مسلمان کے گھر میں فتنہ داخل ہوگا, یعنی ہم میں سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہ سکتا, ہر ایک کے گھر میں آئے گا. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت 6 ہیں. میرا فوت ہونا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بیت المقدس کا فتح ہونا, کس نے کیا تھا آپ کے بعد؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بکری کے سینے کی بیماری کی طرح موت کا لوگوں کو دبوچنا, یعنی زیادہ تر قتل و غارت کا عام ہونا, یہ وبائیں پھیلنا, اور بہت سارے لوگ جیسے طاعون پھیلا تھا اور بہت سے لوگ اس میں چلے گئے تھے. ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے فتنے کا ابھرنا, یعنی کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جو فتنے سے نہ گزرے یا جس پر کوئی آزمائش اور امتحان نہ آئے. آدمی کو 1000 دینار دیے جانا تو اسے خاطر میں نہ لانا, یعنی بڑی بڑی تنخواہوں پر بھی راضی نہ ہونا, اس کو کچھ نہ سمجھنا, اس کو معمولی سمجھنا, یعنی قناعت کا نہ ہونا. اور روم کی غداری, وہ 80 جھنڈوں کے نیچے چلیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب تک وہ چیز پیش نہیں آتی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. پھر یہ کہ ہر انسان کا فتنے سے متاثر ہونا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, اور اس فتنے سے بچو جو ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا. اس سے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ فتنہ صرف گناہگار لوگوں کو ہی پیش نہیں آتا, فتنے میں صرف وہی نہیں ڈالے جاتے, فتنے میں نیک لوگ, اچھے لوگ بھی مبتلا کیے جاتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو بہت متقی اور پرہیزگار ہو گئی ہوں, میں نے قرآن پڑھ لیا ہے یا پڑھ رہی ہوں, یا میں تو ہر کام بہت اچھی طرح کرتی ہوں, تہجد بھی پڑھتی ہوں, نمازیں بھی وقت پہ پڑھتی ہوں, ذکر اذکار بھی کرتی ہوں, صدقہ خیرات بھی کرتی ہوں, دین کے کام کے لیے بھی نکلتی ہوں, رشتے داروں کا خیال بھی رکھتی ہوں, ہر ایک کے لیے خیر خواہی کرتی ہوں, تو اب میں فتنے سے محفوظ ہو گئی. پھر اس میں بھی امتحان آئے گا, اس کے باوجود امتحان ہوگا.
یعنی کسی بھی حال میں آپ جب تک زندہ ہیں آپ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے اب سب ٹھیک ہو گیا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, کہیں اس کا ذکر ہی کر بیٹھتے ہیں تو اگلے دن سے کیا ہوتا ہے, کام رک جاتا ہے, وہ نیکی چھٹ جاتی ہے, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ, میں تو اتنے عرصے سے اتنی پابندی کر رہی تھی اس چیز کی تو مجھ سے یہ ہو ہی نہیں رہا. وہی ہم ہوتے ہیں, ایک وقت میں ایک نیک کام اتنی آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہی ہم ہوتے ہیں کہ وہی کام ہمارے لیے ایک پہاڑ بن جاتا ہے, ایک مصیبت بن جاتا ہے, ایک مشکل بن جاتی ہے. تو ہمارا اپنا تو کوئی کمال نہیں, جو خیر آتی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے. پھر مومن کا فتنوں میں گھرے رہنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنے میں بہت زیادہ مبتلا کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہے. جب اسے نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے, یہ مومن کی نشانی. یعنی امتحان آتے ہیں, اس پہ تکلیفیں آتی ہیں, مشکل وقت آتے ہیں, گھبراہٹ بھی طاری ہوتی ہے, بھول بھی جاتا ہے, غلطی بھی ہو جاتی ہے, لیکن کیا کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. اور جب کوئی اسے سمجھاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے, وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بحث مباحثہ نہیں کرتا. کیوں وائی می کی نہیں کہتا کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا, بس ہو گیا جو ہونا تھا. اب اس میں انسان اپنی غلطی کو دیکھے, اللہ کی طرف رجوع کرے اور آئندہ سے اس سے بچنے کی کوشش کرے. پھر یہ کہ کچھ فتنے چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں. چھوٹے بڑے ہر طرح کے فتنے آتے ہیں. ابو ادریس خولانی کہا کرتے تھے, حذیفہ بن یمان کہتے ہیں, اللہ کی قسم میں اب سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں باقی سب لوگوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں, اور انہیں بیان کرنے میں میرے لیے اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی چیز راز کے طور پر مجھے بتائی تھی جو آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائی تھی. یعنی ایسی باتیں میں کبھی بھی بیان نہیں کروں گا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جہاں میں موجود تھا فتنوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا, جبکہ آپ فتنوں کو شمار کر رہے تھے کہ ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو تقریباً کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے, اور ان میں سے کچھ فتنے ایسے ہیں جو موسم گرما کی آندھیوں کی طرح ہیں, اور ان میں سے کچھ فتنے چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں. حذیفہ کہتے ہیں, میرے سوا وہ سب لوگ جو اس مجلس میں موجود تھے رخصت ہو چکے ہیں, یعنی فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ فتنے چھوٹے ہوں گے اور کچھ فتنے بڑے ہوں گے. پھر ایک کے بعد ایک فتنے کا آنا. اگر آپ صرف کی پوائنٹس بھی نوٹ کرتے چلے جائیں نا تو آپ کے ریمائنڈر کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا. جب کوئی بھی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہو تو صرف یہ ریمائنڈرز پڑھ لیں تو انسان کو پھر ایک ری ایشورنس سی ہو جاتی کہ یہ ساری پیشن گوئیاں تو پہلے کر دی گئی تھی اور یہ تو ہمیں بتا دیا کہ کیسا ہوگا, تو پھر اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اٹس پارٹ آف لائف, اس میں اپنے آپ کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں ہے, اور آخر والوں کو ایسی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم عجیب محسوس کرو گے. پھر فتنے پیش آئیں گے, ان میں سے بعض کو معمولی بنا دیں گے. یعنی انسان کے اوپر بعض اوقات ایک آزمائش آتی ہے, انسان کہتی یہ کیا ہو گیا, اتنی بڑی آزمائش ہے, لیکن تھوڑی عرصے کے بعد ایک اور اس سے بھی بڑی آ جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے وہ وقت تو بڑا اچھا تھا, وہ پہلی مصیبت تو ہلکی تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو تیار بھی کرتا رہتا ہے بعض اوقات, اور جتنی بڑی آزمائش آتی ہے انسان اگر اس پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے درجات میں بلندی کا باعث بھی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مانگے, بس یہ کہ عافیت کی دعا کرتا رہے. تو بعد والا فتنہ دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ پہلا ہلکا تھا. مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے تباہ کر دے گا. ہاؤ ول آئی سروائیو ان دس فتنہ. کبھی کبھی حالات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں نا, چاروں طرف سے ایسی آزمائش آتی ہے, انسان گھوم کے رہ جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں میرا ایمان سلامت رہتا ہے کہ نہیں, معلوم نہیں کیا ہوگا. لیکن پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا. ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی,
وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، وہ اسٹارم تھم جائے گا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا. یعنی کبھی یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آزمائش اور امتحان اور ختم ہوئی تو انسان کا بس اب سب ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے نا تو ہم خوب دعائیں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. اچھا جس وقت تو ٹل جاتی پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر چین سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہماری دعاؤں میں وہ آہوزاری نہیں رہتی، وہ ہماری اللہ کی طرف اتنا رجوع نہیں رہتا بہرحال جتنا ہم آہیں بھر بھر کے اور سجدوں میں اور ویسے اللہ کو پکارتے ہیں. عام دنوں میں، نارمل دنوں میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے تباہ کر دے گا، اب پتہ نہیں میں کیسے بچوں گا. پھر وہ ختم ہو جائے گا. لہذا جسے یہ بات پسند ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اسے موت آئے تو وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے سلوک کریں. یہ کرنے کا کام. یہ رہنمائی چاہیے تھی آپ کو یا نہیں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی چاہیے تھی یا نہیں؟ چاہیے تھی نا. زندگی ایسے ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا. تو پھر انسان اس وقت کیا سوچے کہ میرا اصل مقام تو جنت ہے. تو جسے یہ پسند ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، اسے چاہیے کہ موت تک ایمان پر قائم رکھے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسے وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ اس سے سلوک کیا جائے. یعنی کسی بھی طرح کے ظلم اور زیادتی سے بچ جائے. ورنہ ہوتا پتہ کیا، اگر لوگ فتنہ بنے نا تو انسان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا. تو ایسا نہیں کرنا، ظلم اور زیادتی نہیں. یہی تو امتحان ہے کہ اب اس وقت یہ شخص کرتا کیا ہے. کیا اب بھی یہ انصاف کی بات کرتا ہے؟ کیا اب بھی یہ خیر پر جمع رہتا ہے؟ کیا اب بھی یہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ڈالے؟ تو گویا ہر طرح کے حالات میں اور ہلا دینے والے حالات میں انسان تھم کے جم کے کھڑا رہے، اپنے ایمان سے، اپنے خیر سے، اچھے اخلاق سے ہلے نہیں، ٹلے نہیں، چھوڑے نہیں اس کو. کیونکہ بعض اوقات ایک امتحان ہوتا ہے نا، جیسے حضرت عائشہ کے لیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا امتحان آیا تھا. کون سا واقعہ؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا جس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ یعنی تم ایسے لوگوں کو معاف کر دو. بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، سخت تکلیف تھی. لیکن اس تکلیف کے باوجود کرنے کا کام کیا تھا؟ حسن سلوک، عدل پر قائم رہنا، انصاف پر قائم رہنا، بلکہ احسان کے درجے میں، عدل انصاف نہیں، احسان پر قائم رہنا، احسان کا رویہ اختیار کرنا. پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے اور خراب ہوگا. ہر آنے والا دور، اب جیسے آپ دیکھیے کہ صرف ہم اپنی 3 جنریشنز کو دیکھیں، ہمارے والدین، ان کے والدین یعنی دادا دادی، ان کا دور، پھر ہمارے ماں باپ کا دور، پھر یہ ہمارا دور، پھر ہمارے بچوں کا دور. کس میں فتنے زیادہ ہے؟ ہمارا بچپن کیسا تھا اور ہمارے بچوں کا بچپن کیسا ہے، فرق ہے نا. ان کے لیے اٹریکشن، ان کے لیے امتحان، ان کے لیے آزمائشیں بہت زیادہ ہیں. جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت تو ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، یہ باقی سارے گیجٹس دور کی بات ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوئے تو ٹیلی ویژن آیا، لیکن یہ کہ ہر ایک کے گھر میں نہیں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہر ایک کے گھر میں آ گیا تو بہت سارے چینل نہیں تھے، ریسٹرکٹیڈ ہوتا تھا، ٹائمنگز کم ہوتے، سارا دن نہیں ہوتا تھا. پھر وہ سارا دن چلنے لگا، پھر کئی چینلز آ گئے، ڈش آ گئی، پھر اس کے بعد انٹرنیٹ آ گیا، پھر اس کے بعد سب کچھ ہاتھوں میں آ گیا. پہلے بچے باہر کھیلتے تھے، گلی میں کھیلتے تھے، پارکس میں کھیلتے تھے، اسکول میں پلے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے. یعنی کھیل اور فزیکل ایکٹیویٹی یہ 2 چیزیں لازم ملزوم ہوتی تھی. کھیل کا کانسیپٹ ہی بدل گیا، اب وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں.
وہ مشینوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے کھیل رہے ہیں گیمز, اور ان کے ذریعے کیا کچھ ڈیمیج ہو رہا ہے, کیا سیکھ رہے ہیں کیا نہیں سیکھ رہے, شخصیت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. کون بچہ بچا ہوا اس ذہن کے ساتھ. اور بعض گیمز کے اندر اتنی ڈسٹرکشن ہوتی, اتنے نیگیٹو میسجز ہوتے ہیں. اس ذہن کے ساتھ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا. اور پھر ڈر لگتا ہے کہ ان کے جب آگے بچے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا, اگلی جنریشنز کا کیا ہوگا. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے دور میں رہے, اور ہم سے اوپر والے سوچتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بہتر دور میں تھے. تو اگرچہ اس دور میں بھی کچھ امتحان تھے لیکن یہ امتحان نہیں تھے. زبیر بن ندی کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے انہیں حجاج سے پہنچنے والی تکلیفوں کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا صبر کرو کیونکہ بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. پھر یہ کہ فتنوں کا بارش کے قطروں کی طرح اترنا. اسامہ بن زید سے روایت ہے, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھ کر فرمایا, یعنی اونچی جگہ پر, میں جو کچھ دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں فتنے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر گھر میں داخل ہوتی ہے, ایسے ہی فتنے ہر گھر میں داخل ہو رہے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فتنے سائبانوں کی طرح آئیں گے. سائبان جیسے کناتے تمبو ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرب اور عجم کے جس گھرانے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کریں گے ان کو اسلام میں داخل فرما دیں گے. پھر سائبان کی طرح کثرت سے فتنے وقوع پذیر ہوں گے. ایک اور جگہ پر فرمایا اندھیری رات کی طرح فتنوں کا ڈھانپنا. ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے تمہیں ڈھانپ لیں گے, چھا جائیں گے تم پر. اب وہ جب رات چھا جاتی ہے تو انسان کہیں نکل کے بھاگ سکتا ہے ادھر بدھر, ادھر چلا جاؤ وہاں رات نہیں ہے, اس کے اندر ہی ہے, اس کے نیچے ہی ہے, لا محالہ اس کو فیس کرنا ہے اور اس رات کے جانے کا انتظار کرنا ہے. پھر گمراہ کن فتنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا. آپ نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے, اور گمراہ کن فتنوں کا بھی. بہت سی چیزیں تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں گی. آپ دیکھیے کہ دنیا خیالات کا ایک جنگل بنا ہوا ہے. ہر راستے میں طرح طرح کے نظریات ہیں, طرح طرح کے خیالات ہیں, طرح طرح کی باتیں ہیں, اور بہت سے لوگ صرف اپنی رائے سے بات کرتے رہتے ہیں, اپنے قیاس اور گمان سے بات کرتے رہتے ہیں, قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے, وہ ایک طرف رکھا ہوا ہے, وہاں سے رہنمائی نہیں لیتے. تو ایسے میں عام لوگوں کے اندر یہ ذہن نہیں ہوتا کہ کسی سے دلیل مانگے اور پوچھیں کہ یہ اس بات کا سورس کیا ہے. اس نے ادھر دھکیلا تو ادھر مڑ گئے, کسی نے ادھر سے دھکا دیا واپس تو ادھر پلٹ گئے. اپنی کوئی سوچ نہیں, اپنے کوئی سٹینڈنگ نہیں, بس ہر طرح کی رنگ رنگ کی بولیاں اور رنگ رنگ کی باتیں سن کے دماغ بھی ایک خلل اندازی کی چیز بن گیا ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں, کنفیوژن کا شکار ہے, اور اس کنفیوژن میں لاسٹ, عمل سے دور ہے. تو اس کنفیوژن سے نکلنا ضروری ہے, اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر یہ کہ شیطان کا ہر روز فتنہ برپا کرنے کے لیے لشکر بھیجنا, یعنی وہ اپنا کام کر رہا ہے الگ سے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے, پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے. اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے. ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا, وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال دی. بس وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو, پھر وہ اسے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے. اس میں کس فتنے کا ذکر ہے؟ اختلاف کے فتنے کا ذکر ہے. وہ اختلاف جو گھروں کے اندر پیدا ہوتا ہے, جو میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوتا ہے, اور ایسا اختلاف جو دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے, جو گھروں کو توڑ دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ خود مسلمان گھرانوں کے اندر طلاق کا ریشو کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی اپنی جنریشن کو دیکھیے, اوپر والی جنریشن کو دیکھیے, اور نیچے والی جنریشن, اپنے بعد والی جنریشن کو دیکھیے, سب سے زیادہ طلاق کا ریشو کہاں نظر آتا ہے؟
اپنے بعد والی جنریشن. کیونکہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ پہ توکل کمزور ہوتا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی نہیں ہوتی، تو پھر چھوٹا چھوٹا اختلاف جو ہے وہ بڑے بڑے فساد اور جنگیں پیدا کر دیتا ہے، اور انسان دنیا میں بھی سکون اور برکت اور امن سے خالی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح امت مسلمہ پر عذاب کی ایک شکل. ابو موسیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس امت پر اللہ کی رحمت ہے، آخرت میں اس پر عذاب نہیں. اس کا عذاب دنیا میں فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہے. یعنی امت پر اس قسم کے فتنے آتے رہیں گے، یعنی کبھی زلزلہ، کبھی قتل و غارت، کبھی کچھ، لیکن فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی شدید تر ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 199 اور 217 میں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. تو کیا سمجھ آئے اس باب میں؟ کس قسم کے، کتنے قسم کے فتنے ہیں اور کہاں کہاں فتنے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں گے تو میں آگے چلوں گی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں ہی آ گئی ہیں. ابھی جو سارے فتنوں کی ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے ٹیکنالوجی بھی فتنہ ہے. یعنی ہر نعمت، ٹیکنالوجی میں فائدے بھی بہت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی بہت ہے. اور جو بارش کی طرح جو ہے فتنوں کا اترنا، تو آپ دیکھیں ساری جو ریز آ رہی ہے، جو کچھ مطلب ٹیکنالوجی کے ذریعے گھروں میں وہ چیز داخل ہو گئی مسلمان گھر میں، جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انسان گھر میں امن میں، جب گھر سے باہر نکلا تو کوئی فتنہ فساد دیکھا. اب آپ دیکھیے دنیا کے کسی کونے میں کوئی قتل و غارت ہوتی ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے، وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے. پہلے تو ذاتی غم، گھریلو غم، خاندانی غم، اپنے قوم ملک کے غم ہی کافی ہوتے تھے، اور اب دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، ایسی ایسی جگہوں کے بارے میں، کہیں زمین دھس رہی ہے، عمارتیں زمین میں جا رہی، کہیں سیلاب آئے ہوئے، کہیں زلزلے آئے ہوئے، کہیں اور کسی قسم کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. یعنی انسان برداشت نہیں کر پاتا بعض اوقات. ان سب کی جتنی زیادہ انفارمیشن زیادہ ہوگی اور جتنی آگاہی زیادہ ہوگی اتنی پریشانیاں بڑھ گئی. جتنا زیادہ ایکسپوجر ہو گیا اتنی پریشانی زیادہ ہے. ایمان جو ہے وہ الحمدللہ جب آپ کا مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں الحمدللہ آپ ان کو برداشت بھی کرتے ہیں، اور ان میں سے کس طریقے سے نکلنا ہے وہ بھی آپ کے اندر راستہ مل جاتا ہے. جب دل میں ایمان کا نور جگمگا اٹھتا ہے تو شیطان کے جو وسوسوں کے تیر ہوتے ہیں وہ اس میں جا کے بھسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان یقین کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلتا رہتا ہے اور فتنوں کا مقابلہ آسانی سے کر پاتا ہے. جی، یہ جو بات کہی ہے کہ ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا، تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو ان فتنوں سے نہیں بچا سکتے جب تک کہ ہم ان کو آگاہی نہیں دیں. پہلے گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں رکھا جاتا تھا کہ بچے دیکھیں گے نہیں تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، لیکن اب ہم بچوں کو اس طرح بھی نہیں بچا سکتے. جی، اب یہ ہے کہ چیزیں تو موجود ہیں، وہ تو آپ پہ حملہ آور ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو بچوں کو اچھے برے کا فرق بتانا ہے، اور خصوصاً جو ایمان کی بات ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تبھی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ اتنی بے شمار چیزوں کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اندر آپ ایک معیار قائم کر سکتے ہیں. جی ساتھ جیسے کہ بات ہوئی کہ ہماری کوشش جو ہے، مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی راستے پہ چلتا رہے اور دامن کو بچاتا رہے اور فتنوں سے بچے. تو یہ بات ہے کہ فتنے ہمیں، جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں تو آج ہمیں اور بہت زیادہ کلیئر ہوگا کہ فتنہ، ہم نے تو بس 2-3 چیزوں کو سمجھا ہے کہ یہی فتنہ ہے، ہمارا ویژن ہی نہیں ہے صحیح کہ فتنہ ہے کیا چیز. تو ہمیں سب سے پہلے نالج بھی نا، علم اتنا ضروری ہے کہ فتنے کے بارے میں پتہ تو ہو، اور یہ بھی پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی کر دی. جیسے بات ہوئی کہ وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہوگا اور ہر گھر میں ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ ان سے بچنا ہے ہر حال میں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر مصیبت کو اینڈ سمجھ لیتے ہیں، بس اسی پہ ہم اٹک جاتے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو پہلے سے چھوڑ دیتے ہیں، فتنہ جو ہے وہ ہر ایک پہ آئے گا. جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج آپ نے جو نالج دی ہے ہمیں فائدہ بہت ہو رہا ہے کہ اس سے ہم محروم تھے. جی، تو میرے کافی سوالوں کے جواب مجھے آج مل گئے. الحمدللہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. کبھی کبھی نعمتوں میں جو فتنہ ہوتا ہے تو اس میں انسان
بھول جاتا ہے کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا تھی. مطلب وہ اس طرح مشغول ہو جاتا ہے اس میں کہ اس کے ذہن میں وہ بات جب وہ گزر جاتا ہے کر کر آ کے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا تھا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میں نے یہ کر دیا. مطلب نعمتوں میں فتنہ میرے حساب سے زیادہ شدید بات ہے ایک طرح سے کہ وہ بھول جاتا ہے. میری والدہ ایک بہت اچھی بات ہمیشہ کہتی ہیں, وہ یہ کہتی ہے کہ ان کا جو دور تھا اور جو ہمارا دور تھا کیونکہ فرق تھا مگر اتنا فرق نہیں تھا جتنا ہمارے دور میں اور ہماری اولاد میں فرق. بالکل صحیح. تو اس فتنے کا دور جو ہے اس میں میرے خیال سے اس موضوع کی بہت اہمیت ہے, اور اپنے اولاد کو بھی اور اپنی آئندہ نسلوں کو گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے اور وہ ضد کیا کرتے تھے اور ان کے والدین انہیں منع کرتے تھے تو وہ سن لیا کرتے تھے. ایسے کہتی ہے کہ تم لوگ کا بچپن تھا کہ تم لوگوں نے کوئی غلط بات کی ضد کی, ہم نے سمجھایا منع کیا, تم لوگ سن لیتے تھے. مگر آج کل کی جو نسل ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے. جی ساتھیہ, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو جیسے زندگی میں تو ہمارے فتنے بہت آتے ہیں, لیکن جنت میں جب ہم جائیں گے تو کیا ایسا کچھ ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا, وہاں صرف امن ہی امن ہوگا, وہاں کوئی فتنہ نہیں ہوگا. الحمدللہ. وعلیکم السلام. جی استاذہ, مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ جیسا آپ نے بتایا کہ شیطان جو ہے وہ اس فتنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈالنے کا. تو یہ آج بہت ساری گرلز بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, تو گرلز تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ تھوڑی ایگو ان میں آ جاتی ہے, تو ان کو ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ ان کو اس سمجھ لینا چاہیے کہ اب شادی کسی کی ہو رہی ہے, کسی کی ہونے جا رہی ہے, کسی کی نئی ہوئی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ انسان دوسرے پر ٹرسٹ رکھے, اعتماد سے کام لے, شک, تجسس, بے یقینی کی کیفیت نہ ہو, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھے اور چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرے اور گھر بنانے کی نیت رکھے. اور گرلز جو ہے وہ انوالو کر لیتی ہیں اپنے پیرنٹس کو اور اپنی فرینڈس کو اور سب کو, تو پھر وہ لوگ اور ان کو مس گائڈ کرتے ہیں, تو اس میں اس کی وجہ کیونکہ شیطان نے تو کہا تھا نا, وہ دائیں سے بھی آئے گا اور بائیں سے بھی آئے گا اور سامنے سے بھی آئے گا اور پیچھے سے بھی آئے گا, وہ ہر طرف سے حملہ ہوتا ہے. سازا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آزمائش آتی ہے, فتنہ ہوتا ہے, تو ارد گرد میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ کیا آزمائش اور کیا, لیکن اپنے اعمال کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. بعض اوقات ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کی آزمائش ہوتے ہیں, تو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح دوسروں کی آزمائش بنتے ہیں. ٹھیک. سازا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ نصیحت قبول کرتا ہے, تو آج ہمیں یہی فتنہ سب سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم نصیحت قبول نہیں کرتے. مطلب اگر ہمیں کوئی بھی نصیحت کر رہا ہوتا ہے, اچھی والدین خاص کر, اور کوئی بھی بڑا کہہ رہا ہوتا ہے, تو ہم خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور ہم اس کی بات کو نہیں مانتے, اور آگے جا کے ہم اس کا انجام بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہمارے ساتھ ہوگا. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے ابھی ہم نے پڑھا کہ چھوٹے فتنے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں. بعض دفعہ انسان کسی فتنے کا شکار ہوتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت شدت سے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس سے نکل نہیں پا رہا ہوتا. تو جو ایسا انسان ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی کامیاب انسان تو اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کا کیا معیار, اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواتین کے لیے جو فتنہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ وہ ڈرائیونگ ہے, کیونکہ جب ہم نکلتے ہیں گاڑی لے کر, تو جس طرح آپ نے کہا کہ فتنہ چاروں طرف سے آتا ہے, اسی طرح ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے ہر طرف سے بچ کے گزرنا ہوتا ہے, اور بہت مشکل ہوتی ہے اس میں اپنی جان بچانا. جی اور قانون کے مطابق چلنا. قانون کی بالکل, یعنی یہ مثال ہے, یعنی خواتین کے لیے نہیں, سب کے لیے, ہر ڈرائیور کے لیے. استاذہ چھوٹا سا میرا سوال ہے, آپ مجھے میری رہنمائی کیجیے. کیا علم بھی فتنہ بن سکتا ہے, اور زیادہ علم کا حصول جو جس کی کوئی مقصد نہ ہو وہ فتنہ بالکل بن سکتا ہے, اور اگر بن سکتا ہے تو کیا اس کے نقصانات ہیں؟ اس میں قرآن مجید میں آتا ہے نا, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا, پھر وہ ان سے بھاگ نکلا. تو بعض لوگوں کے پاس علم جب زیادہ آ جاتا ہے تو وہ طرح طرح کی تعویلیں کر کے عمل سے دور ہو جاتے ہیں, بعض اوقات اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کئی طرح سے ہوتا ہے, تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بعض اوقات وہ لوگوں کو مس لیڈ کرنے لگتے ہیں اپنے علم کے زور پر. السلام علیکم. جی میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ جو گھر میں فتنہ ہوتا ہے ہمارے, جیسے کہ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں کرنا, اب ہم نے تو احسان کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, لیکن اگر لوگ بہت زیادہ باتیں
بڑھنے لگے تو اگر ہم ان سے کم باتیں کریں، جیسے قطع تعلق ہی نہیں، جیسے کم باتیں کریں تو وہ گناہ ہے؟ نہیں، گناہ نہیں، بلکہ کم ہی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. جب تک انسان خاموش رہتا ہے عافیت میں رہتا ہے.